ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی نے کبھی اپنی حیات سیدہ میں یہ کہا ہو کہ مال غنیمت سے ہمیں کوئی تمیز چاہیے۔ ہاں، سیدہ نے کہا رسول اللہ سے کہ چونکہ بچے چھوٹے ہیں اور گھر کا کام بھی ہے اور کنیزیں روز آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ مال غنیمت میں تقسیم کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ کنیزیں آئی ہیں آپ کے پاس، تو ایک کنیز ہمیں دے دیجیے۔ علی کے ساتھ نہیں، راوی اس کی ام المومنین ہے کہ میرے گھر میں رسول سے جب سیدہ آئیں اور پہلے آ کر جا چکی تھی، گھر میں نہیں تھی، دوبارہ پھر آئیں یہ کہنے کے لیے کہ ان میں سے کنیز دے دیجیے جو کنیزیں آپ کے پاس آئی ہیں، بچے چھوٹے ہیں گھر کے کام کے لیے۔ دیکھیے اب منشور بدل رہا ہے، بھیڑ بکری نہیں ہے کنیز، حقوق نسواں اب دیے جائیں گے کنیزوں کو اس گھر سے اور حقوق سیدہ دیں گی اور نبوت اس پہ عمل کرے گی۔ اور اس میں حیرت نہ ہو اس لیے کہ سیدہ کو نبی نے جزو رسالت کہا ہے، یعنی تم عورتوں کے لیے رسول ہو، میں مردوں کے لیے ہوں، میں مردوں کے لیے نمونہ، تم عورتوں کے لیے نمونہ، اس لیے جزو رسالت تو عورتوں کے لیے مثالی نمونہ ہے سیدہ۔ تو کہا سیدہ تمہیں کنیز چاہیے یا تمہیں وہ نسخہ دے دوں جو کنیز سے افضل ہو، کنیز سے بلند؟ کہا بابا کنیز نہیں چاہیے، آپ ہمیں وہ نسخہ دے دیجیے۔ کہا ہم تمہیں یہ تسبیح بتاتے ہیں، دیکھیں یہ تسبیح آ چکی، جب ستارہ اترا تو تسبیح بن چکی، لیکن جب تسبیح سیدہ نے بنائی تو امت کو نہیں دی، تسبیح سیدہ نے پڑھی ہے اس شکرانے میں کہ شوہر میرا علی ہوگا۔ اب تسبیح امت کو اب ملے گی، کہ سیدہ 34 بار کہو اللہ اکبر، 33 بار کہو الحمدللہ، 33 بار کہو سبحان اللہ۔ یہ ہم تمہیں کنیز سے زیادہ افضل عمل دیتے ہیں، یعنی تسبیح وہ سارا کام کرے گی جو ایک کنیز کام کرتی ہے۔ یہ تسبیح تم پڑھا کرو، یہ تسبیح تم پڑھا کرو، بچوں کی پرورش گھر کا کام، اور کنیز نہیں دی، رسول اللہ نے تسبیح دے دی۔ جب تسبیح دی تب یہ امت کو تسبیح ملی، گویا تسبیح اس موقع پر دی ہے کہ جہاں بہت سے کام جمع ہو جائیں، ان کا کرنا مشکل ہو اور کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں تسبیح سیدہ۔ تو اب صرف عورتوں کو نہیں ملی تسبیح، دیا بیٹی کو پڑھنا پوری امت کو ہے، پوری امت پڑھتی ہے۔ تسبیح سیدہ کے بغیر نماز کامل نہیں، سب پڑھتے۔ اچھا جو یہ نہیں کہتے میں تسبیح سیدہ پڑھتا ہوں قربۃ من اللہ، پڑھتے یہی تسبیح ہیں، چاہے الٹ دیں، چاہے الٹ دیں۔ حالانکہ کچھ سوچنا چاہیے کہ بڑا کلمہ اللہ اکبر ہے، اس کے بعد الحمدللہ ہے، پھر سبحان اللہ ہے، لیکن جب یہی تسبیح پلٹی جائے گی تو اللہ اکبر تیسرے نمبر پہ آ جائے گا۔ یہ الٹ پھیر عادت ہے مسلمانوں کی، پہلے کو چوتھا، چوتھے کو پہلا کر دیتا، عادت ہے۔ تو تسبیح میں بھی الٹ پھیر ہو گیا، اللہ اکبر سب سے آخر میں چلا گیا، سبحان اللہ سب سے پہلے آ گیا۔ بی بی تسبیح لے کے آ گئی، اس سے اچھا تحفہ کیا تھا؟ 7 ہجری میں بعد خیبر خود رسول اللہ نے بلایا اور بلا کر کہا آ جاؤ سیدہ، اب جو کنیزیں آئی ہیں اس میں سے میں تمہیں ایک کنیز دیتا ہوں۔ اس وقت جب مانگا تھا زہرا نے تو تسبیح دے دی، اب خود بلا کر کہا کہ کنیز لے لو۔
اس وقت کیوں نہیں کنیز دی؟ اس وقت تسبیح دے دی۔ مطلب یہ تھا کہ جو کنیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ ہم رتبہ تسبیح ہے، جب تک وہ نہ آئے انتظار ہوگا۔ کیا یہ کنیز آئی ہے؟ اس کا نام میمونہ ہے۔ وہ دن وہ کنیز گھر میں آئی اور جس لیے مانگا تھا پھر وہ اس کام میں منہمک ہو گیا۔ یہ نہیں کہ کنیز دے کر رسول اللہ کہ بھائی کنیز مل گئی سیدہ کو، نہیں، دوسرے دن گھر آئے اور پھر بیٹھ کر کنیز کو بٹھایا اور ملکہ اسلام کو بٹھایا اور اس کے بعد کہا کاموں کی تقسیم سیدہ میں کرتا ہوں، ایک دن یہ جھاڑو دے گی گھر میں، ایک دن تم، ایک دن یہ کپڑے دھوئے گی، ایک دن یہ کپڑے، اور جب یہ کام کرے گی تو بچوں کو تم بہلاؤ گی، اور جب تم جھاڑو دو گی اور کپڑے دھو گی تو بچوں کو یہ بہلائے گی۔ کاموں کو تقسیم کر دیا۔ غور تو کیجئے، کیا امریکہ کا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا برطانیہ کا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا امریکہ مطالبہ کر رہا ہے؟ کنیز اور ملکہ کو حقوق اسلام نے برابر دیے ہیں۔ اب کیا حقوق نسواں کی بات؟ کیا حقوق نسواں کی بات؟ کہ اسلام حقوق نسواں نہیں دے رہا؟ کیا ایسا نظام تمہارے ہاں ہے؟ تمہارے یہاں ایسا نظام ہے کہ برابر برابر تقسیم کر رہا ہے وہ جو بادشاہ دنیا و دین ہے؟ کیا دل بڑا ہوا ہوگا اس کنیز کا۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں پہلے روز اتنا بڑا تحفہ کنیز کو مل رہا ہو تو اگر وہ آزاد بھی کر دی گئی ہے تو اب گھر کو چھوڑ کے کہاں جائے؟ آزاد زندگی میں وہ نہیں ملے گا جو اس گھر میں مل گیا، اس گھر میں مل گیا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا بڑھتی جاتی ہے جب وہ گھر کے ماحول کو دیکھتی ہے۔ کیسا گھرانہ، وہ تو یہ سمجھ کر کام کر رہی ہے کہ یہی لوگ اسلام کے سرتاج ہیں، لیکن جب یہ ایسے ہیں جو بادشاہ ہیں جن کے گھر میں میں کنیز بن کے آئی ہوں، یہاں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کیا ہوگا، اس کی حیرت بڑھتی ہے اور پھر وہ سمجھتی ہے کہ شاید دوسرے وقت کہیں سے کھانا آئے گا، لیکن جب نہیں آتا تو وہ حیرت میں بیٹھ کے سوچتی ہے کہ بغیر کھانا کھائے بڑے تو بڑے بچے بھی سو گئے اور روٹی نہیں مانگی۔ اب اس کی حیرت بڑھتی ہے کہ کم از کم بچوں کا تو کام ہے کہ بھوکے ہوں پیاسے ہوں تو پانی مانگیں اور کھانا مانگیں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم، ابھی تو ظاہر میں مسائل نہیں پڑھوں، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، لیکن میں کبھی کبھی مسائل کے لیے بھی فضائل میں ایک جملہ دے دیتا ہوں تاکہ آگے کہیں وہ چیز آپ کے کسی مجلس میں مسائل میں کام آ جائے، ذہن میں پڑا رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھر میں واقع ہو رہے ہیں اور پانی اور کھانا نہیں ہے اور بچے خاموش ہو جاتے ہیں اور مطالبہ نہیں کرتے کہ ماں پانی چاہیے اور کھانا چاہیے، یہ اپنا بچپن چاروں بھائی بہنوں نے اس لیے دکھایا ہے تاکہ کربلا کے بچے یاد کریں کہ ہمارے اجداد بھی پیاسے اور بھوکے سوئے ہیں جب بچپن میں واقع کیے، تو ایسے ہی نہیں کربلا کے بچوں نے پیاس برداشت کری۔ یہ واقعات لوری میں سنے ہیں سکینہ اور محمد باقر کہ کیا عالم تھا مدینے میں۔ لیکن کچھ دن، یہ بار بار میں اپنی تقریروں میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ چیزیں سنا کیجیے تو ذہن میں رکھیے کچھ دن
ہمیشہ نہیں، ساری زندگی نہیں، کب تک؟ اس وقت تک جب تک امت غریب ہے، جب تک امت کے بچوں کو کھانا پانی سیر ہو کر نہیں ملے گا تو بادشاہوں کے بیٹے بھی اسی طرح سوئیں گے، لیکن جب امت امیر ہو جائے گی اب کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے کہ اب حسن اور حسین کھانا کھا کے سوتے ہیں، اس لیے کہ اب تو امت کے بچے کھا کھا کے کئی وقت موٹے ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا پاکوں کا جواز رہا؟ اب پاکوں کا جواز نہیں رہا، اور اب اس کا بھی انتظار نہیں ہوگا، جملہ لیجئے، اب اس کا بھی انتظار نہیں ہوگا کہ کہیں سے علی جو لائیں گیہوں لائیں تو سیدہ پیسیں۔ اگر کھانے کا وقت ہو گیا اور پوری امت کے بچوں نے کھا لیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ حسن اور حسین بھوکے رہ جائیں، تب جبریل خود سب کچھ لے کر پہلے نہیں آ رہے تھے، پہلے نہیں آ رہے، اب جبریل کو بھی معلوم ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم جنت کے کھانے لے کر پہنچ جائیں، اور آئے ہیں۔ اگر مریم کے لیے آ سکتے ہیں تو فخر مریم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کپڑے اتنے ضروری عید کے نہیں تھے، عید کے کپڑے اتنے ضروری نہیں تھے کہ بھجوائے جائیں، اصل چیز کھانا اور پینا ہے، اس کو جنت سے آنا چاہیے تھا، اور آیا۔ تو شیر ہو کے، لیکن جب تک امت کے بچے بھوکے، امت کی بیٹیاں بھوکی، امت کے بیٹے بھوکے، اصحاب بھوکے سو جاتے ہیں، اصحاب ستا تو کھانا انہیں بھجوا دیا، اور پھر اتنی غربت ہے کہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورہ دہر گواہ ہے، جب تک یہ آیت رکھی ہے قرآن میں، یتمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ آیت قرآن سے نکال کے کہاں پھینکیں گے؟ معاذ اللہ، کون اس آیت کو جھٹلا سکتا ہے کہ ایک دن یتیم آیا، مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر آیا، سب فاقہ کش ہیں، بھوکے ہیں، در پہ مانگنے آئے ہیں، تو قرآن بتائے گا نا کہ کون سا در، کس در پہ یہ آیا، مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر آیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم نے روٹی دے دی، سیکم مشکورا، تم نے جو کچھ کیا تم نے یہ کہہ کے کیا کہ ہم نہ دکھاوا کر رہے ہیں، نہ اس کی ہمیں جزا چاہیے، ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں، سورہ دہر سب سنا رہا ہے نا، پاری پاری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، معنی کہہ دیجئے، بس آیت کا ترجمہ کر دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب کھانا دے رہے تھے اور تم کھلا رہے تھے یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو، تو تم روٹی دیتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی جزا نہیں چاہتے، صرف ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ تم نے ہمارے لیے کام کیا۔ بات چیت ہو رہی ہے اللہ کی اور ان بندوں کی جو اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں، سورہ دہر اسی لیے اترا۔ دوسرا نام ہے سورہ انسان، یعنی آئیڈیل انسان پیش کیا گیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کا آئیڈیل انسان ہے تو ان کو دیکھو جنہوں نے بھوکوں کو روٹی کھلائی، اس لیے اس کا نام ہے سورہ انسان۔ سورہ انسان یعنی انسان بننا ہے تو یہ سورہ پڑھو، اور اس سورہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب فتوحات دکھاتے رہیے۔ فتوحات یہ ہے اپنے نفس کو فتح کرنا، ایران اور اسپین کو فتح کرنا یہ کارنامہ نہیں ہے۔ اسپین اور مصر اور ایران فتح کرنے والوں نے اپنے نفس کو کہاں پتہ کیا تھا؟ نفس کی پتہ یہ ہے کہ نفس پہ کنٹرول ہو۔ گھر میں جھانک لیا تو میاں بیوی نے کہا آپ نے یہ کام کیا کیسے؟ تو وہ کنیز بھی ہے گھر میں۔ اچھا، وہ کنیز جو آئی تھی جس کا ذکر ہو رہا تھا تمیز میں، جو تقریر کا موضوع ہے، وہ یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی ہے اور اس کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے۔
اچھا ماضی میں وہ کیا تھی وہ اس کو بھلا چکی، وہ اسے بھلا چکی۔ میں آپ کو بتا چکا کہ دو ملکوں کی لڑائی ہوتی تھی تو جو شکست کھاتا تھا اس کے گھر کی عورتوں بچوں کو جیتنے والے لے جا کے بازار میں بھیج دیتے تھے۔ وہ بیچاری بھی اپنے ملک میں حملہ آوروں کی وجہ سے تھی تو بیچاری شہزادی، بادشاہزادی، لیکن یہ دن اللہ نے دکھائے کہ چونکہ کسی شہزادی کی خدمت میں پہنچانا تھا، کنیزی تو بہانہ بن گئی، کنیزی تو بہانہ بن گئی۔ دونوں بھائی بہن آ گئے، یہ کنیز ہے، بھائی باہر غلام ہے، ایک ہی سال میں دونوں آئے، بھائی علی کا غلام، بھائی کی بہن سیدہ کی کنیز۔ تو چونکہ اس زمانے میں شاہی خاندانوں میں علوم پڑھائے جاتے تھے، شہزادوں اور شہزادیوں کو دونوں پڑھے لکھے تھے، اس لیے کہ شاہی خاندان سے تعلق تھا، تو علوم میں اس زمانے میں جو چیزیں پڑھائی جاتی تھیں اس میں خاص طور سے کیمیا گری پڑھائی جاتی تھی، اس دور کی کیمسٹری کہ جس میں داخل تھا سونا چاندی بنانا، تو جو کمال حاصل کر لیتا تھا اسے آ جاتا تھا۔ تو یہ بھی کیمیا گر تھی، یہ بھی کیمیا گر تھی۔ اس نے دیکھا گھر میں یہ عالم ہے تو مجھے ایک علم آتا ہے، یہاں پاکے ہوتے ہیں اور مجھے علم آتا ہے، میں اسے کیوں نہ استعمال کروں؟ بازار گئی، مجھے معلوم تھا کیمسٹری کے حساب سے کہ چاندی کن چیزوں سے بنتی ہے، رنگا تانبا شورا جو کچھ بھی اس میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں چاندی بن جاتی ہے۔ ہر ایک نہیں بنا سکتا، ہر ایک سونا نہیں بنا سکتا، لیکن ترکیب ہے، ترکیب ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، اب بھی لوگ موجود ہیں، انہیں بڑا پیسہ صرف کرتے ہیں، شاید بن جائے سونا، شاید بن جائے سونا۔ تو وہ گئی، اس نے بنایا، اسے آتا تھا، اس نے چاندی بنا لی، چاندی بنا کے لے کے آئی مولا کی خدمت میں اور کہا اسے لے جا کے بازار میں بیچ دیجیے۔ کہاں سے لائی؟ مولا علی نے کہا کہاں سے لائی یہ چاندی؟ کہا مجھے بنانا آتی۔ آپ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ میمونہ، اگر تو شورے میں تھوڑا سا اس دھات کو اور تپا لیتی تو اس سے بہتر چاندی بنتی۔ تھوڑا سا شورے میں تپا لیتی تو کہا کہ آپ کو بھی چاندی بنانا آتی ہے؟ کہا بنانا نہیں آتی، ذرا آپ نے پیروں کے پاس دیکھ، اب جو جھک کے دیکھا تو ایک دریا چاندی کا بہ رہا تھا۔ کہا قدموں میں چاندی اور سونے کے دریا بہتے ہیں۔ حیرت سے اس نے دیکھا کہ تجھے حیرت ہے ہم لوگوں کہ اس حالت یہ جو تو نے چاندی بنائی ہے اسی دریا میں ڈال دیا، یہ کہیں پہنچ جائے گی۔ جب اس نے چاندی کا دریا دیکھا تو اس نے چاندی ڈال دیا۔ تو پلٹ کر علی نے سیدہ سے کہا بھئی تمہاری کنیز تو چاندی بنا لیتی ہے، آج سے ہم اسے چاندی کہیں گے، عربی میں چاندی کو فضہ کہتے ہیں۔ میمونہ فضہ ہو گئی، میمونہ نام تھا، علی نے فضہ کہا، علی نے فضہ کہا تو اللہ نے سورہ دہر میں 3 بار پکارا فضتن فضتن فضتن۔ علی کا رکھا نام، علی کا رکھا نام اللہ نے قرآن میں برقرار رکھا، جو لفظ علی کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ قرآن کی آیت بن جاتا ہے۔